بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق المبین۔ اگلا جو ہم پڑھ رہے تھے عقائد میں سے، تو دیوبندیوں کا جو اگلا عقیدہ، جو اگلا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ دیوبندی صاحبان کے نزدیک بدعتی کے پیچھے نماز مکروہ تحریمہ ہے، یعنی جو بدعت جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہے، اس کے پیچھے وہ نماز پڑھنے کو بھی مکروہ تحریمہ قرار دیتے ہیں۔ فتاوی رشیدیہ میں، یعنی اس میں فتویٰ یہ دیا گیا ہے حصہ 3 پر صفحہ نمبر 47 پر، کہ بدعتی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں، یہ سوال کیا گیا تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ مکروہ تحریمہ ہے۔ اسی طرح سے حصہ سوم کے صفحہ نمبر 50 اور 51 پر ہے کہ ایک سوال کیا گیا کہ جمعے کی نماز جامعہ مسجد میں باوجود یہ کہ امام بد عقیدہ ہے پڑھے یا پھر دوسری جگہ پر پڑھ لے، یعنی ایک جگہ ایک ایسی مسجد ہے جہاں پر جمعہ پڑھایا جاتا ہے لیکن جو اس کا امام ہے وہ بد عقیدہ ہے، یعنی وہ بدعتی وغیرہ ہے، تو کیا اس صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوگی یا کہیں اور جا کے پڑھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے عقیدے درست ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اہل سنت کا مذہب اس بارے میں یہ ہے کہ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ عرس اور میلاد کرنے والوں اور کھانے یا شیرینی پر فاتحہ پڑھنے والوں اور 11ویں کرنے والوں کو بدعتی کہنا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمہ جاننا یہ گناہ ہے اور بدترین قسم کی گمراہی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک فی زمانہ عرس و فاتحہ کرنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے اور ان کے مخالفین مذکورین کے پیچھے جائز نہیں ہوگی، یعنی جو اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اگلا جو دیوبندیوں کا مذہب ہے کہ اکابر حضرت علماء دیوبند کے نزدیک کوئی مجلس میلاد اور کوئی عرس کسی حال میں بھی درست نہیں ہے۔ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 150 پر ارقام فرمایا ہے کہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ مسئلہ انعقاد مجلس میلاد بدون قیام بروایت صحیحہ ہے یا نہیں ہے، بیچنو و توجرو، یعنی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ جو مجلس میلاد منعقد کی جاتی ہے اگر وہ قیام کے بغیر ہو اور کیا یہ صحیح روایت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، بیشینو اس کو بیان کرو و تو ضرور اس پر اجر پاؤ۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ کسی عرس اور میلاد شریف میں شریک ہونا درست نہیں ہے، اور کوئی سا بھی عرس ہو اور میلاد شریف ہو وہ درست نہیں ہے، فقط واللہ تعالی اعلم۔ پھر ان سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا کہ محفل میلاد میں جس میں روایات صحیحہ پڑھی جائیں، یعنی صحیح احادیث جو ہیں وہ اگر پڑھی جائیں، اور لاف و گزاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص کی اتنی زیادہ جو ہے وہ کر دینا تعریف وغیرہ کہ جو ایسے لگے کہ گویا اس کی برتری کو بہت ہی زیادہ بیان کیا جا رہا ہے، جو باتیں اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں، یعنی من گھڑت جو اپنی طرف سے باتیں جو ہیں وہ ادھر منسوب کر دی جائیں، اور روایات موضوعہ یعنی جو خود سے گھڑی ہوئی روایات ہیں اور کاذبہ جو جھوٹی ہیں اگر وہ نہ ہوں اس کے بیچ میں، تو پھر ان میں شریک ہونا کیسا ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ناجائز ہے بسبب اور وجوہ کے، یعنی اس میں اور جو وجہ پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے اس کو عرس وغیرہ میلاد شریف میں جانا منع کیا گیا۔ اہل سنت کا مذہب اس بارے میں یہ ہے کہ مجلس میلاد پاک افضل ترین مندوب وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی شریعت کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اعلیٰ ترین مستحسنات سے ہے۔ مستحسن ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو سنت ہوں، نفل ہوں، مستحب ہوں، اور اعراض سے بزرگان دین، یعنی کہ عرس کی جمع ہے یہ کہ بزرگان دین کے جو عرس ہوتے ہیں وہ بھی اہل سنت کے نزدیک من جملہ مستحباب ہیں۔ من جملہ کا مطلب کہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مستحب ہیں، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ بزرگان دین کے عرس میں کوئی لغویت یعنی کہ غلط باتیں اور امر ممنوع یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ نہ ہوں تب بھی ناجائز اور بدعت ہے، وہ بزرگان دین کا سخت معاند ہے۔ معاند کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ ضد پر، ہٹ درمی پر اڑا ہوا ہو اور ان کے فیوز و برکات سے محروم اور خائب کا مطلب ہوتا ہے جو ہلاکت میں پڑ جائے، جو ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، اور خاسر یعنی کہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اسی طرح سے میلاد شریف کو بہرحال ناجائز و بدعت قرار دینا حتیٰ کہ سلام و قیام نہ ہو اور روایات موضوعہ نہ ہوں، یعنی خود سے گھڑی ہوئی روایتیں بھی نہ ہوں بلکہ صحیح روایتوں کے ساتھ میلاد شریف اگر پڑھا جائے تب بھی اگر اسے کوئی ناجائز اور بدعت و حرام کہتا ہے تو اہل سنت کے نزدیک بارگاہ رسالت سے وہ بغض و عناد کی روشن دلیل ہے، یعنی کہ وہ دشمنی میں ایسا کر رہا ہے، بغض میں ایسا کر رہا ہے۔ اگلا جو مذہب ہے دیوبندیوں کا کہ علماء کے نزدیک بروایات صحیحہ محرم میں حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کی شہادت کا بیان کرنا، شربت اور دودھ پلانا، سبیل لگانا، یہ سب حرام ہے۔ ملاحظہ فرمائیے انہوں نے فتاوی رشیدیہ حصہ 3 صفحہ نمبر 113 پر بیان کیا کہ سوال پوچھا گیا کہ محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا بروایات صحیحہ
یا پھر بعض ضعیفہ بھی ونیز سبیل لگانا، چندہ دینا، شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ محرم میں ذکر شہادت حسنین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو، یعنی صحیح احادیث کے ساتھ آپ ان واقعات کو بیان کریں یا پھر سبیل لگائیں، شربت پلائیں یا چندہ سبیل وغیرہ اکٹھا کریں یا شربت میں دیں، سب جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور تشبع و رفاوض یعنی کہ جو شیعہ جو حضرات ہوتے ہیں ان سے چونکہ مشابہت اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ان کے مسلک میں روایات صحیحہ کے ساتھ محرم وغیرہ میں حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر شہادت باعث رحمت و برکت ہے، اسی لیے شہدائے کرام کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے شربت دودھ وغیرہ پلانا سب جائز ہیں اور مستحسن ہیں۔ تشبع بالرفاوت یعنی کہ شیعوں سے مشابہت جو پیدا ہوتی ہے اس کی آڑ لے کر ان امور مستحسنہ کو یعنی ان اچھے کاموں کو ناجائز اور حرام کہنا مسلمانوں کو حصول خیر و برکت سے محروم رکھنا، یعنی جو شخص جو ہے وہ ان چیزوں کو گویا ان سے تشبیہ کی وجہ سے نہیں کرے گا تو گویا یہ بہت سارے جو فیض ہوں گی، جو برکات ہوں گی ان سے محروم رہنے کا سبب بنے گا۔